بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ خطبہ ہے جس کا پارٹ نمبر 6 ہے۔ اس کا ہم نے چھوڑا تھا قرآن کی سورہ زمر آیت نمبر 56 پہ۔ رسول خدا بیان کرتے ہیں قرآن کی آیت، یا حسرتی علی ما فرت تو فی جنب اللہ، یعنی یہ ہزار افسوس اس پر ہے کہ ہم نے جنب اللہ کے بارے میں، یعنی ولایت علی ابن ابی طالب کے بارے میں قصور کیا۔ اے گروہ مردمان، قرآن میں غور و فکر کرو، اس کی آیتوں کو سمجھو، اس محکم آیتوں کی طرف نظر کرو اور اس کی متشابہات کی مطابقت مت کرو۔ خدا کی قسم کوئی شخص اس کی ڈرانے والی آیتوں کو اور اس کی تفسیر کو تم پر ظاہر اور واضح نہیں کرے گا، سوائے اس کے جس کا ہاتھ پکڑ کر میں اونچا کرتا ہوں اور جس کے بازوؤں کو بلند کرتا ہوں۔ تم سب کے سب اس کو دیکھتے ہو، میں تم کو آگاہ کرتا ہوں، جس کا میں مولا ہوں اس کا مولا علی ہے۔ یہ علی ابن ابی طالب میرا بھائی، میرا وسیع، اور اس کی مولائیت کا حکم مجھ پر خدا کی جانب سے نازل ہوا۔ اے گروہ مردم علی اور میری اولاد میں سے پاک اور طاہر لوگ ثقل خوردہ ہیں جن کو میں تمہارے درمیان چھوڑتا ہوں، اور قرآن ثقل ہے، بزرگ ہے، اور ثقل اس چیز کو کہتے ہیں جس کی برداشت لوگوں کے دلوں پر گراں ہو۔ رسول خدا نے فرمایا، ان دونوں میں سے ہر ایک دوسرے کی تصدیق کرنے والی اور ایک دوسرے کے موافق ہیں، اور آپس سے جدا نہ ہوں گے یہاں تک کہ میرے پاس حوض کوثر پر وارد ہوں، اور میرے اہل بیت خدا کی مخلوق کے درمیان خدا کی امانت ہیں، اس کی زمین میں حکیم الہی ہیں۔ بے شک میں نے رسالت ادا کر دی، وحی الہی کی تبلیغ کر دی، جو کچھ چاہیے تھا سنا دیا، جو کچھ مجھ پر نازل ہوا تھا میں نے واضح کر دیا۔ یقیناً میں نے جو کچھ کہا خدا نے فرمایا تھا میں نے خدا کی طرف سے پہنچایا ہے۔ بلا شبہ سوائے میرے اس بھائی کے جو پہلو میں کھڑا ہے کوئی امیر المومنین نہیں ہے، میرے بعد سوائے اس کے کسی کو مومن کی بادشاہی سزاوار نہیں۔ پھر اپنا ہاتھ مولا کائنات کے بازو پر رکھا اور ان کو اس قدر بلند کیا کہ ان کے پیر رسول خدا کے زانو مبارک تک پہنچ گئے۔ جب ممبر پر تشریف لے گئے تو حضرت علی کو طلب فرما کر اپنے سے ایک زینہ نیچے کھڑا کیا اور عرض کی، یا رسول اللہ۔ رسول اللہ نے فرمایا، اے لوگو، یہ علی میرا بھائی، میرا وسیع، میرے علوم کا جاننے والا، میری امت پر خلیفہ، کتاب خدا کی تفسیر کرنے میں میرا جانشین، لوگوں کو خدا کی طرف بلانے والا، اور جو کچھ خدا کو پسند ہے اسی پر عمل کرنے والا، اور دشمن خدا سے جنگ کرنے والا، خدا کی اطاعت کرنے والے سے دوستی اور محبت کرنے والا، خدا کی معصیت سے روکنے والا، یہی رسول خدا کا خلیفہ، یہی مومنوں کا امیر ہے، یہی ہدایت کرنے والا پیشوا ہے، یہی بیت توڑنے والوں، ظلم و ستم کرنے والوں، دین سے خارج ہونے والوں کو خدا کے حکم سے قتل کرنے والا ہے۔ یاد رکھو جو کچھ میں نے کہا ہے اس میں کچھ تغیر تبدیل نہیں، یہ سب میں نے خدا کے حکم سے کہا ہے۔ خداوند تو دوست رکھ اس کو جو علی کو دوست رکھے، دشمن رکھ اس کو دشمن رکھے، لعنت کر اس پر جو اسے انکار کرے، غضب فرما اس پر جو اس کے حق کا منکر ہو۔ خداوند تو نے مجھ پر ظاہر کیا، اپنا حکم نازل فرمایا کہ امامت تیرے ولی علی کے لیے ہے، اس وقت کہ میں لوگوں کے لیے بیان کر رہا ہوں، اور امامت کے لیے اس کو مقرر کر دوں، اس لیے کہ تو اپنے بندوں پر اس کے دین کو کامل کر دے اور اپنی نعمتیں اس پر تمام کر دے، ان کے لیے دین اسلام کو پسند فرمایا۔ وَمَن يَتَّبِغْ غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَن يَقْبَلْ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 85، یعنی جو شخص اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اختیار کرے گا تو اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں ہوگا۔ خداوند میں تجھ کو گواہ کرتا ہوں جو کچھ اس بارے میں تو نے مجھے حکم دیا میں نے لوگوں کو پہنچا دیا۔ اے لوگو، خداوند عالمین نے علی کی امامت کے ذریعے سے تمہارے دین کو کامل کر دیا ہے، تو جو شخص اس کی اور اس کے فرزندوں میں سے اماموں کی اقتداء نہ کرے گا جو قیامت تک عالمین کے عمل کو خدا کی بارگاہ میں پیش کرنے والے ہیں، تو حق تعالیٰ اس کے اعمال کو ضائع کر دے گا، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، نہ ان میں عذاب میں کمی کی جائے گی نہ ان کی مہلت دی جائے گی۔ اے گروہ مسلمان، یہ ہیں علی تمہارے سب سے بڑے مددگار، میرے نزدیک تمہارے سب سے زیادہ مستحق، تم میں میرے سب سے زیادہ مقرب، تم میں میرے نزدیک سب سے زیادہ عزیز دار ہیں، اور خداوند جلیل دونوں اس سے خوشنود اور راضی ہیں۔ اور کوئی آیت خدا کے پسندیدہ لوگوں کی شان نازل نہیں ہوئی مگر یہ کہ اس کی شان میں بھی نازل ہوئی ہے۔ خدا نے قرآن میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنو کہہ کر خطاب نہیں کیا مگر یہ کہ ابتدا علی سے کی ہے، اور مقصود اصلی وہی ہے۔ کوئی آیت کوئی وحی قرآن میں نہیں آئی مگر یہ کہ اس کی شان میں اور بہشت کے حقدار ہونے کی گواہی سورہ حل اتی الانسان حین من الدہر میں نہیں دی مگر اس کے لیے، اور وہ پورا سورہ اس کے سوا کسی کے حق میں نازل نہیں ہوا، اور اس سورہ میں اس کے سوا کسی اور کی مدح نہیں کی۔ اے گروہ مسلمان، علی دین خدا کے مددگار ہیں، اس کے رسول کی حمایت میں جہاد کرنے والے
وہ پاکیزہ کردار، پرہیزگار، ہدایت یافتہ، ہدایت کرنے والے، تمہارا پیغمبر بہترین انبیاء، تمہارا وسیع ان پیغمبروں کے تمام وسیعوں سے بہتر، اس کے فرزند بہترین اوصیاء پیغمبران۔ اے لوگو، ہر پیغمبر کی ذریت اس کے سل سے ہوتی ہے، لیکن میری ذریت علی کے سل سے ہے۔ اے لوگو، بے شک شیطان نے آدم کو حسد کے سبب سے بہشت سے نکالا، لہٰذا علی پر حسد مت کرو، ورنہ تمہارے اعمال حبط یعنی کہ ضائع ہو جائیں گے اور راہ ایمان سے تمہارے قدم ڈگمگا جائیں گے۔ بے شک آدم ایک غلطی کے سبب زمین پر بھیج دیے گئے، حالانکہ وہ خدائے جلیل کے برگزیدہ تھے، تو پھر حق کی مخالفت میں تمہارا کیا حل ہوگا؟ حالانکہ تم جیسے ہو تم خود جانتے ہو، اور تم میں سے کچھ جماعت خدا کی دشمن ہے۔ بے شک علی کو دشمن نہیں رکھتا مگر بدبخت، اور دوست نہیں رکھتا علی کو مگر پرہیزگار، اور ایمان نہیں لاتا علی پر مگر مومن جو اپنا ایمان خاص خدا پر خالص رکھتا ہے۔ خدا کی قسم، علی کی شان میں سورہ اثر نازل ہوا۔ اے گروہ مردم، میں نے خدا کو گواہ قرار دیا ہے اور اپنی رسالت پہنچا دی ہے، اور رسول پر پہنچا دینے کے سوا کچھ نہیں۔ اے گروہ مردان، خدا سے ڈرو جو ڈرنے کا حق ہے، دین اسلام پر مرو۔ اے لوگو، خدا اور رسول پر اور اس نور پر ایمان لاؤ جو رسول کے ساتھ نازل ہوا ہے، وہ علی ابن ابی طالب ہیں۔ اے لوگو، نور خدا کی جانب سے مجھ میں جاری ہوا، پھر علی ابن ابی طالب میں، پھر اس کی نسل میں جو برحق آئمہ ہیں قائم مہدی تک۔ وہ علی جو خدا کا حق اور ہمارے حقوق حاصل کرتا ہے، اس لیے کہ ہم کو خداوند عالم نے خطا کاروں، دشمنوں، مخالفوں، خیانت کرنے والوں، گناہ گاروں، ظالموں اور تمام اہل عالمین پر حجت قرار دیا ہے۔ اے گروہ مردان، تم کو آگاہ کرتا ہوں کہ میں خدا کا رسول ہوں۔ جس طرح مجھ سے پہلے اس کے رسول گزرے ہیں، تو میں مر جاؤں یا قتل کر دیا جاؤں تو کیا تم پھر پیچھے ہٹ جاؤ گے اور مرتد ہو جاؤ گے؟ تو جو شخص دین سے پھر جائے گا تو خدا کا کچھ نقصان نہ کرے گا، وہ تو شکر کرنے والوں کو عنقریب اچھا بدلہ دے گا۔ سمجھ لو، علی صبر اور شکر کی صفتوں سے متصف ہیں، اس کے بعد اس کے فرزند جو اس کی سلب سے ہوں گے ان صفات سے موصوف ہوں گے۔ اے مسلمانوں، خدا پر اپنے اسلام کا احسان مت رکھو، ورنہ وہ تم پر غضبناک ہوگا، تم پر عذاب عظیم کا اس کو حق ہوگا۔ بے شک وہ صراط پر کافروں کو بدلہ دینے والا۔ اے مسلمانوں کے گروہ، میرے بعد چند پیشوا ہوں گے جو لوگوں کو جہنم کی طرف بلائیں گے، اور قیامت کے دن ان کی مدد نہ کی جائے گی۔ لوگوں، خدا اور میں دونوں ان سے بیزار ہیں۔ لوگوں، یہ پیشوائے ضلالت اور ان کے پیروں ہیں۔ اطاعت اور اتباعت کرنے والے جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، اور غرور کرنے والوں کی کیا بری جگہ ہے۔ بے شک وہ اصحاب صحیفہ میں ہیں، لہٰذا ان کو چاہیے کہ اپنے صحیفہ میں دیکھیں کیا لکھ رکھا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔